اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت مسلمہ کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ حضور کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کیسے کی ہے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں قیام کیسے فرمایا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں رکوع کیسے فرمایا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کیسے فرمایا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر دعا اور التجا کیسے فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹھنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کھانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پینا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہننا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اوڑھنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میدان جہاد کی طرف جانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دین کی تبلیغ فرمانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حرم پاک میں آ کر سجدہ خدا فرمانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حرم پاک میں آ کر حجر اسود جو ہے وہ نصب فرمانا، حجر اسود کو بوسہ دینا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صفا مروہ پر دوڑ لگانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شیطان نمرود کو کنکریاں مارنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غاروں میں رو رو کر اپنی امت کو یاد فرمانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا راتوں کو اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں قیام فرمانا، التجائیں فرمانا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ سے ایمان والوں کو سبق ملتا ہے کہ دیکھو کہ تم نے جب کھانا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی دور دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس قدر تناول فرمایا ہے، فرمایا جب تم نے عبادت کرنی ہے لجپال نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، جب فرمایا اسی طرح جب تم نے کوئی عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے حضور کی ذات کی نسبت کو دیکھو کہ کیا میرے لجپال نبی نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔